السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہو، بلکہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ یقین کرو تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کر دے گا۔ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو پھر بندوں سے محبت بہت ضروری ہے۔ اگر بندوں کی خدمت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، بندوں سے کسی صلے یا انعام کی توقع نہیں رکھنی۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ جو نظم و ضبط ہم نماز سے سیکھتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ ہمیں مسجد سے باہر عام زندگی میں بھی کرنا چاہیے۔ درخت کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو جائے، اس کے بنا اس کی جڑوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ جڑیں بھی درخت کی محتاج ہوتی ہے، درخت نہ ہو تو یہ جڑیں بکھر جاتی ہے۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے کہ خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ خود کو بھی محسوس کر لیا کریں، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ چھوڑ دیا ہے میں نے ہر چیز کی خواہش کرنا، جو میرے حق میں بہتر ہوگا میرا اللہ اسے مجھ تک خود ہی لے آئے گا۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں، لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے، دوسرے کی خطا پر خود کو سزا دینے کا نام ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہے، ایک تقدیر سے زیادہ چاہنا، دو اور وقت سے پہلے چاہنا۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی، اور ایسی نماز پر ختم ہوتی ہے جس سے پہلے اذان نہیں ہوتی۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، وہ نفرت کرنا ماحول سے سیکھتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہے، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہے، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔
کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہ ہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہے۔ غصے کے لمحات میں صبر کا ایک لمحہ آپ کو پچھتاوے کے 1000 لمحوں سے بچا سکتا ہے۔ غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کا جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ کوشش کرو گے اتنی زیادہ خوشحالی ملے گی۔ مصیبت ان لوگوں پہ زیادہ آتی ہے جو لگاتار بولتے رہتے ہیں۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہے۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔